علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء کرام، آج کے لیکچر میں ہم خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ خلاصۃ النحو کا سبق نمبر 8 جملہ فعلیہ کا بیان ہے۔ یاد رکھیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی بات ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مثال دی انہوں نے، قال اللہ کتب صوم۔ قال آپ کو پتہ فعل ہے، قال یقول قول سے، ٹھیک ہے۔ قال ماضی کا صیغہ ہے تو جملہ پورا ہے، قال اللہ، اللہ نے کہا۔ تو قال اس میں پہلا جز جو ہے یہ فعل ہے، تو لہٰذا یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ قواعد و فوائد: جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں۔ اب وہ اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے لمع البرق۔ اب البرق یہ اسم ظاہر ہے، اس کی طرف لمع فعل معروف کی اسناد ہے، تو یہ لمع البرق میں البرق فاعل ہو گیا۔ اور البرق لمع میں لمع کے اندر جو ہوا ضمیر نکل رہی ہے، یہ جو ہے لوٹ رہی ہے البرق کو اسم کی طرف، اور یہ فعل معروف کی اسناد البرق کی طرف ہے۔ یہاں پر اسم جو ہے یہ ضمیر ہے، ہوا البرق کی طرف لوٹ رہی ہے، تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا، البرق اس کا فاعل بن گیا۔ اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ اب سمع الصوت، اب آواز کو سنا گیا۔ اب یہاں پر سمع فعل مجہول کی نسبت الصوت کی طرف کی گئی ہے، تو الصوت نائب فاعل ہے، اور الصوت سمع میں جو ہوا ضمیر نائب فاعل ہے یہ الصوت کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہاں پر جو اسم ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ ضمیر ہے، تو ہر دو صورت جو ہے یہ الصوت جو ہے یہ نائب فاعل اس کا بنے گا۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے کہ فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا، جیسے ضرب زید۔ اب فعل کے بعد ایک اسم آ رہا ہے تو یہ فاعل بن سکتا ہے، زید نے مارا، اور ضرب زید میں زید کو مارا گیا، یہ نائب فاعل بن سکتا ہے۔ اگر کہتے ہیں ایسا نہ ہو تو پھر فعل میں موجود ضمیر کو فاعل یا نائب فاعل بنائیں گے، جیسے زید نصر، زید نصر۔ اب نصر میں ہوا ضمیر فاعل بنے گی، راجع بسوء زید، اور زید نصر میں ہوا ضمیر نائب فاعل بنے گی، راجع بسوء زید۔ اسی طرح فاعل اور نائب فاعل دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہو گئی، کیونکہ مرفوعات جو 8 ہیں ان میں فاعل اور نائب فاعل بھی ہے۔ اسی طرح چوتھا قاعدہ، فاعل نائب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ یہ قاعدہ ہمیں آ گیا کہ فاعل یا نائب فاعل اگر اس میں ظاہر ہوگا تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے وہ فاعل نائب فاعل تثنیہ و جمع ہو، جیسے قام ولد، قام ولدان، قام اولاد۔ اب یہاں پر فاعل ولد اس میں ظاہر ہے تو فعل قام واحد آیا، ولدان میں فاعل اس میں ظاہر ہے، تثنیہ ہے، لیکن فعل ہمیشہ واحد آئے گا۔ اولاد میں یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے لیکن فعل ہمیشہ واحد آئے گا، تو فعل قام ہی رہے گا۔ اور اس میں ضمیر ہو تو فعل اس ضمیر کے مرجع کے مطابق آئے گا، یعنی اگر فاعل یا نائب الفاعل اس میں ضمیر ہو تو۔ اب یہاں پر الوالد نصر میں نصر کے اندر ہوا ضمیر جو ہے نا وہ یہاں پر فاعل بنے گی، تو اب یہاں پر ہوا ضمیر واحد ہے اور مذکر کیا تو الولد اسی اعتبار سے لے کے آئے۔ اسی طرح الولدان نصرا، اب یہاں پر نصرا میں ہوا ضمیر ہے تو یہ اسی لیے الولدان بھی تثنیہ لے کے آئے۔ الاولاد میں نصرو میں واو ضمیر ہے جمع کی، تو اس لیے ہم نے یہاں پر جو الاولاد ہے اس کو جمع لے کر آئے۔ قاعدہ نمبر 5 ہے کہ فاعل یا نائب فاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ فاعل یا نائب الفاعل مؤنث لفظی ہو یا اس میں جمع ہو یا جمع مکسر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں طرح لا سکتے ہیں، جیسے طلع شمس، یہ جو ہے نا کیا ہے، اس میں یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شمس عربیوں سے ایسے سنا گیا ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے، اگر مؤنث لفظی ہو تو انہوں نے کہا کہ فعل کو مذکر لا سکتے ہیں تو طالع لے کے آ گئے، مؤنث بھی لا سکتے ہیں تو ہم اسے طالعات بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جمع ہو تو پھر بھی مذکر مؤنث فعل لا سکتے ہیں، جیسے نصر قوم، نصرت قوم دونوں آ سکتا ہے۔ جمع مکسر ہو تو مذکر مؤنث لا سکتے ہیں، جاء رجال، جاءت رجال دونوں کہہ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 6 ہے کہ مفعول
عموماً فعل اور فاعل کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، عام طور پر، جیسے اکلا زید خبزن۔ اب یہاں پر اکلا فعل ہے، زید فاعل ہے، اور خبزن مفعول بھی ہے کہ زید نے روٹی کھائی، اور کبھی مفعول ان سے پہلے بھی آ جاتا ہے، جیسے خبزن اکلا زید۔ اب اس مثال کے اندر کیا ہوا کہ خبزن یہ مفعول بھی جو تھا یہ دونوں سے پہلے آ گیا، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، یعنی مفعول تو آ سکتا ہے فعل سے پہلے، لیکن فاعل کبھی بھی نہیں آ سکتے، یعنی یوں نہیں کہہ سکتے کہ خبزن زید اکلا، یہ یعنی کہ جو فاعل ہے یہ کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ آگے ہے کہ فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، جیسے ضربا ولد زید۔ اب فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف ہوتے ہیں، یہاں پر ولد مضاف ہو رہا ہے زید کی طرف، اور یہ ولد زید فاعل بن رہا ہے ضربا کا، تو یعنی کہا کہ کبھی مضاف بھی ہو جاتا ہے، کبھی موصوف بھی ہو جاتا ہے، تو اب موصوف بھی بنا سکتے ہیں ولد زید، یعنی کہ ولد صالح کہہ دیں، ٹھیک ہے، مثال ضرب ولد صالح، تو یہ موصوف بن گیا۔ اسی طرح مضاف کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح یہ تو انہوں نے مثال دی نا فاعل کی، تو آپ یہاں پر ضربا کی بجائے ضربا کریں گے تو یہ اگلے والا جو جملہ ہے ولد زید، یہ پھر اس کا نائب فاعل بن جائے گا۔ تمرین کی طرف آتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 تو آپ حل کر لیں گے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اب اس میں غلطی کیا ہے ہم نے وہ نکالنی ہے۔ تمرین نمبر 2 ہے کہ اس میں پہلا جملہ ہے جس اسم کی طرف فعل کی اسناد اسے فاعل کہتے ہیں، تو درست کیا ہے؟ جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد اسے فاعل کہتے ہیں۔ آگے فاعل اور نائب فاعل منصوب ہوتے ہیں، تو جواب ہے فاعل اور نائب فاعل مرفوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بھی فاعل نائب فاعل بنتے ہیں، تو جواب ہے کہ مضاف یا موصوف بھی فاعل نائب فاعل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبھی فاعل نائب فاعل مضاف یا موصوف ہوتا ہے، جو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے کہ درج ذیل جملوں میں فاعل اور نائب فاعل الگ الگ کیجیے۔ ان میں ہم نے فاعل اور نائب فاعل کو الگ الگ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر مثال دیا قوری القرآن، یہاں پر جو ہے القرآن یہ نائب فاعل ہے۔ اسی طرح اللہ لا یظلم الناس، اب یہاں پر جو لا یظلم میں ہوا ضمیر ہے نا، جو اس میں جلالت اللہ کی طرح لوٹ رہی ہے، یہ ہوا ضمیر مرفوع مستتر جو ہے یہ فاعل ہے۔ اسی طرح کتب الصیام میں الصیام نائب فاعل ہے۔ ما داہکا، ٹھیک ہے، ما داہکا میکائیل مذ خلقت النار، تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر جو لفظ داہکا ہے یہ فعل معروف ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل معروف کا فاعل جو ہے کیا ہے؟ یہاں پر داہکا کا فاعل کیا ہے؟ یہ میکائیلو ہے، تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ اس کے اندر جو فاعل ہے ما داہکا وہ میکائیل ہے، وہ ہم نے ذکر کر دیا، اور جو خلقت النار کے اندر النار جو ہے یہ نائب فاعل ہے کس کا؟ خلقت کا۔ اسی طرح الصدقۃ تدفع البلاء، اب یہاں پر جو تدفع کے اندر ہی ضمیر مرفوع مستتر ہے یہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الصدقہ کی طرف، تو یہاں پر یہ اس کا فاعل بنے گی۔ اسی طرح آگے مثال ہے لعن عبد الدینار، تو اب یہاں پر عبد جو ہے نا، عبد الدینار، یہ اس کا جو ہے وہ نائب فاعل بن رہا ہے لعن کا۔ لا یغل مومن جو ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا، یہاں پر مومن جو ہے یغل کا فاعل ہے۔ تو ان جو ہم نے عبارت ذکر کی ان کا ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں۔ قری القرآن، قرآن پڑھا گیا، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، روزے فرض کیے گئے ہیں، جب سے آگ پیدا کی گئی میکائیل علیہ السلام نے ان سے، یعنی جہنم پیدا کی گئی۔ اسی طرح صدقہ بلا کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح دینار کے غلام پر پجاری پر لعنت کی گئی ہے، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ جز با ہے تمرین نمبر 3 کی کہ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں ان کی روشنی میں غلطی نکالنی ہے۔ پہلی مثال انہوں نے دی ہے ناصر رجلانی، جبکہ آئے گا کیا؟ ناصر رجلانی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ اسی طرح کا ذکر کیا سارقان فرا، آنا چاہیے تھا سارقان فرا، تثنیہ کا صیغہ، کہ فاعل اگر اس میں ضمیر ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ فعل اس کے مرجع کے مطابق لے کے آئیں گے، تو یہاں پر فرا آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جالسا والدین ذکر کیا، آنا چاہیے تھا جالسا والدن، کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ نصر ضعیفن، تو آنا چاہیے تھا نصر ضعیفن، کیونکہ نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے ذکر کیا سمن النساء، ٹھیک ہے، عورتیں خاموش ہو گئی اس کا مطلب ہے، تو اب یہاں پر آنا چاہیے تھا صامت النساء، کیونکہ فاعل ہم نے کہا تھا اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔
اسی طرح المسلمون جا تو آنا چاہیے تھا المسلمون جاؤ، ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح خلقت الملائکۃ من نور لکھا ہوا انہوں نے، حالانکہ آنا چاہیے تھا خلقت الملائکۃ، اس لیے کہ نائب فاعل ہم نے کہا تھا کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، تو یہاں پر الملائکہ نائب فاعل بن رہا ہے تو اس سے الملائکۃ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نصر رجلان، دو آدمیوں نے مدد کی، السارقان فرا، تو چور بھاگ گئے، جلس ولد، بچہ بیٹھ گیا، نصر ضعیف، ضعیف کی مدد کی گئی، صامت النساء، عورتیں خاموش ہو گئیں، المسلمون جاؤ، مسلمان آئے، خلقت الملائکۃ من نور، ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ تمرین نمبر 3 کا جو جزء ہے وہ ہے کہ درج الاسماء سے پہلے اور ان کے بعد مناسب فعل لائیں، یعنی جس طرح اس کا فعل آنا ہے وہ لے کے آئیں۔ اب یہاں پر مثال دی الغلام، شروع میں آپ فعل لگا دیں، کوئی لگا دیں، جاء الغلام لگا دیں، غلام آیا۔ المسلمات ذکر کیا، آپ لگا دیں، جاءت المسلمات لگا دیں، کوئی بھی فعل لگا سکتے ہیں۔ الرجال ہے تو اس کے بعد مناسب فعل لگانا ہے، تو الرجال قاموا لگا دیں۔ الصدیقان یعنی دو دوست ہیں تو جاء الصدیقان یہ لگا دیں۔ الرہط ہے قبیلہ، جاء الرہط۔ الانہار ہے تو تجری الانہار، ٹھیک ہے۔ الخمر ہے تو حرمت الخمر، یعنی آپ اپنے طرف سے کوئی بھی فعل لگا سکتے ہیں، ہم نے تو یہ لگا دیا ہے۔ اس طرح جاءت المسلمات لگایا ہم نے، یا ہم نے لگایا کہ جاء الرہط، تو آپ اسے جاءت الرہط بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اگر فاعل جو ہے وہ کیا ہو اس میں جمع ہو تو لگا سکتے ہیں، یعنی اس کا جو فعل ہے وہ مونث بھی لے کے آ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ یعنی کہ جس طرح قواعد پڑھے ہیں اور جو مناسب فعل آپ کے سامنے آتا ہے ذہن میں تو آپ وہی لگا دیں۔ سبق نمبر 9 ہے خلاصۃ النحو کا جملہ اسمیہ کا بیان۔ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ اب اللہ کریم میں اللہ اس میں جلالت اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ قواعد و فوائد لکھے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدا یا مسند الیہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مبتدا کی خبر یا مسند کہتے ہیں۔ تو اب مثال دی اللہ غنی، تو ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ اور اسناد۔ اسناد تو یہ ہوتے ہیں نا کہ جو دو جملوں کے درمیان اسناد کی جاتی ہے، جیسے غنی کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف جو کی گئی اسے اسناد کہتے ہیں، اور یہ جو غنی ہے اس کی اسناد کی گئی ہے تو یہ مسند ہوگا، اور اللہ جو اس میں جلالت ہے اس کی طرف اسناد کی گئی ہے تو یہ مسند لے کے رہے گا۔ اب اللہ غنی میں اللہ اس میں جلالت مسند لے ہے، غنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ مسند ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو نسبت پائی جا رہی ہے وہ اسناد۔ اسی طرح مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خبر میں اصل نکرہ ہونا ہے، جیسے زید شاعر، اب یہاں پر مبتدا زید ہے، شاعر اس کی خبر ہے، یہ کیا ہے، نکرہ ہے۔ طفل صغیر جالس، طفل صغیر ایسا چھوٹا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر طفل صغیر، صغیر یہاں پر طفل صغیر موصوف صفت ہو گیا تو کہ جالس اس کی، یعنی طفل موصوف ہے، صغیر صفت موصوف صفت مل کر نا یہ کیا ہو جائے گا، مبتدا اور جالس خبر بن جائے گی، اس کے اندر کیا ہو گیا، یہ نکرہ مخصوصہ ہو گیا، اس کی صفت صغیر لگا کر خاص کر دیا۔ اسی طرح خبر اگر معرب باللام ہو تو کبھی مبتدا اور خبر کے درمیان مبتدا کے مطابق ایک ضمیر بھی آ جاتی ہے، یعنی مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو، اللہ یعنی معرب باللام کے ساتھ، تو جیسے اللہ اور رضا کو تھا تو کبھی کبھار ضمیر لے آتے ہیں، کس کے مطابق ضمیر لے کے آنی ہے آپ نے، مبتدا کے مطابق، تو اللہ اس میں جلالت واحد تھا مذکر تو اس لیے ہوا ضمیر لے کے۔ عموماً پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتی ہے، جیسے خالد عالم، لیکن کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قائد بکر، یہاں پر خبر قائد پہلے آ گئی ہے۔ پانچواں قاعدہ ہے کہ فاعل اور نائب فاعل کی طرح مبتدا اور خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھٹا ہے خبر کبھی مفرد کبھی جملہ کبھی جار مجرور ہوتی ہے۔ خبر اگر مفرد ہو تو مذکر اور مؤنث واحد مثنیٰ اور مجموع ہونے میں، ٹھیک ہے، یعنی واحد تثنیہ جمع ہونے میں اس کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی اگر مفرد ہو، بکر عالم، مبتدا جو ہے واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے، مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہے۔ ہند عالمۃ، مطابقت پائی جا رہی دونوں میں۔ الرجلان عالمان، الامراتان عالمتان، آپ کے سامنے یہ موجود ہے۔ ساتواں قاعدہ ہے کہ خبر اگر جملہ ہو تو عموماً اس میں مبتدا کے مطابق کی ضمیر آتی ہے، یہ جو پیچھے ہم نے موصوف صفت میں پڑھا تھا یہاں بھی وہی صورت ہے، زید جاء، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، خبر اگر جملہ ہو، جاء جملہ ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل خبر ہو کر یہ پھر اس کی خبر بنے گی زید کی۔ ہند ذہبت، یہاں پر ذہبت خبر کیا بن رہی ہے، جملہ بن رہی ہے، ذہبت فعل یا ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل سے جملہ فعل خبر ہو جائے گا۔ تو یہاں پر
اسی کے مطابق ہم نے ضمیر لے کے آ رہی ہے۔ ہندن مؤنث ہے تو ذہبت لے کے یہ ضمیر لوٹے گی ہند کی طرف۔ زیدن ہوا ذکیٌ، ہوا ذکیٌ یہ جملہ خبر بن رہی ہے تو ہوا ضمیر زید کی طرف جا رہی ہے، مطابق ہے اس کے۔ ہندن ہیا ذکیۃٌ، ہندن مبتدا تھا تو ضمیر بھی اسی کے مطابق ہیا لے کے ہے درمیان میں۔ 8واں قاعدہ ہے کہ خبر اگر جار مجرور ہو تو وہ ایسے فعل یا شبہ فعل محذوف کے متعلق ہوگی جو مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ اور مجموع ہونے میں مبتدا کے مطابق ہو۔ جیسے زید فی الدار، اب فی الدار جار مجرور ہے تو یہاں پر اب فی الدار کو آپ ثابتہ یا ثابت کے متعلق کر دیں گے۔ ثابتہ یہ بصریوں کے مطابق ہے، یعنی بصری کہتے ہیں کہ اس کا جو متعلق ہے وہ فعل نکالیں، اور کوفی کہتے ہیں وہ شبہ فعل نکالیں۔ شبہ فعل 6 چیزیں ہیں، وہ آپ نے صرف میں بھی پڑھ لی ہوں گی اور مزید آگے پڑھ لیں گے، یعنی اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں مصدر ہو گیا ہے، اس میں منصوب ہے، صفت مشبہ، اس میں تفضیل۔ تو اب یہاں پر ٹھیک ہو گیا۔ اور 9واں قاعدہ مبتدا اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو مبتدا تو خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے، جیسے الجبال شامخۃ بھی کہہ سکتے ہیں، شامخات بھی کہہ سکتے ہیں، النساء عاقلۃ بھی کہہ سکتے ہیں، عاقلات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں مثال ہے مبتدا اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو خبر واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے، الرجال عالمۃ یا علماء۔ اب الرجال کیا ہے؟ مذکر عاقل کی جمع ہے نا، رجل۔ اسی طرح پیچھے الجبال جو ہے جبل کی جمع تھی، اس کے اندر کیا ہے؟ عقل نہیں ہے۔ اس طرح نساء یہ مؤنث عاقل کی جمع ہے، یعنی امرأۃ کی جمع ہے من غیر لفظی۔ تمرین کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلی تمرین تو اب حل کر لیں گے، دوسری تمرین ہے کہ غلطی کی نشاندہی فرمائیں۔ تو ہم نے غلطی کی نشاندہی کرنی ہے یہاں پر۔ پہلا انہوں نے جملہ لکھا ہے مبتدا اور خبر منصوب ہوتے ہیں، درست ہے کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ جواب ہے معرفہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، خبر معرفہ ہو تو درمیان میں ایک ضمیر ہوگی، تو درست کیا خبر معرب باللام ہو تو کبھی ان کے درمیان ایک ضمیر بھی آ جاتی ہے۔ مرکب اضافی بھی مبتدا خبر بنتا ہے، تو جواب ہے کہ مضاف اور موصوف بھی مبتدا خبر بنتے ہیں۔ آگے ہے کہ خبر ہمیشہ مبتدا کے مطابق ہوگی، تو درست ہے کہ خبر مفرد ہو تو مبتدا کے مطابق ہوگی۔ وہ کن کن چیزوں میں ہوگی وہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ تمرین نمبر 3 ہے، اس کا جز الف ہے کہ درج الجملہ میں مبتدا اور خبر الگ الگ کرنے ہیں۔ النساء جالسات، النساء مبتدا ہے، جالسات خبر ہے۔ طفل صغیر جمیل، طفل صغیر مبتدا بن جائے گا، مل ملا کر جمیل خبر ہے۔ کلو کردیں صدقۃ، یہاں پر کلو کردیں مبتدا بنے گا اور صدقۃ اس کی خبر بنے گی۔ الرجال قوامون، الرجال مبتدا قوامون خبر ہے۔ الاقلام غالۃ، الاقلام مبتدا ہے، غالۃ خبر۔ الجبلان شامخان، جبلان مبتدا شامخان خبر ہے۔ الحاسد یاکل الحسنات، الحسد مبتدا یاکل الحسنات خبر ہے۔ ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر اللہ یہاں پر مبتدا اور شفاء القلوب یہاں پر خبر ہے۔ ضارب زید، یہاں پر ضارب جو ہے کیا ہے نا، ضارب زید۔ تو اب ہم نے کہا تھا کہ کبھی کبھار خبر پہلے بھی آ جاتی ہے، تو یہاں پر زید ضارب تھا نا، زید مارنے والا ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ زید جو ہے یہ مبتدا ہے اور ضارب اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس بات کا۔ ترجمہ ہم کر دیتے ہیں۔ النساء جالسات، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹا یعنی کہ بچہ خوبصورت ہے، ہر کر صدقہ ہے، مرد سردار ہیں، قلم مہنگے ہیں اور 2 پہاڑ بلند ہیں۔ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، اور زید مارنے والا ہے۔ آگے اس کا جو جزبہ ہے وہ یہ ہے کہ جملوں میں غلطی کی نشاندہی کرنی ہے، جو قواعد پڑھے ہیں آیا کہ ان کے مطابق ہے کرنی۔ پہلی مثال ہے الکتب مفیدون، تو آنا چاہیے تھا الکتب مفیدۃ یا مفیدات، اس لیے کہ مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث یا جمع مؤنث آئے گی۔ اسی طرح الزیدان شاعر ہے، تو آنا چاہیے تھا الزیدان شاعران، اس لیے کہ خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ خالد قائمن ہے، تو خالد قائمن آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح الرجال قائمون ہے، تو الرجال قائمون آنا چاہیے تھا، خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ اسی طرح اگلی مثال ہے ناصر متعلمۃ، تو آنا چاہیے تھا ناصر متعلم، کیونکہ خبر مفرد ہو تو تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق آتی ہے۔ المرأۃ جالس، آنا چاہیے تھا المرأۃ جالسۃ، خبر مفرد ہو تو تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق آتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح غلام قائم، حالانکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، تو یہاں پر اسے نکرہ ذکر کیا تو آنا چاہیے تھا الغلام قائم۔ جز جیم ہے تمرین نمبر 3 کا، قواعد کا خیال رکھتے ہوئے درج ذیل 2 الفاظ سے جملہ اسمیہ بنائیے۔ انہوں نے
مثال دی ہے بہار مالحن، تو اب یہاں پر ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے البہار مالحتن کہیں یا مالحاتن کہیں، کیونکہ مبتدا معرفہ نکرہ مخصوصہ ہوتے ہیں نا. اب ظاہر بات ہے باہر کی جمع ہے اور غیر عاقل ہے، تو قاعدہ آپ نے پڑھا ہے کہ اس کی خبر واحد مؤنث اور جمع مؤنث لا سکتے ہیں. اسی طرح آگے جو ہے نا شمس طالع ہے، تو الشمس طالع مبتدا معرفہ نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے، تو ہم نے معرفہ لیا. الرجل صادقانی، تو اب ہم نے اس کو مبتدا خبر بنانا ہے، تو الرجلان صادقانی، کیونکہ خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. اسی طرح الارض، ٹھیک ہے، آگے زمین کروی شکل کی ہے نا، الارض کروی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک زمین جو ہے وہ گیند کی شکل ہے نا، کرتن گیند کی شکل ہے، تو یہاں پر کیا ہے الارض کروی، تو آنا کیا چاہیے تھا الارض کرویۃ، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے مؤنث ہے. الارض خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق آتی ہے. اسی طرح اسے ہم والمون ہے، تو اب یہاں پر ہم نے اس کو مبتدا خبر بنانا ہے، تو ہم والمون آئے گا نا، مطابقت نہیں پائی جائے گی. اس طرح ہم ضمیر جمع کی ہے. اشجار مثمر، تو آنا چاہیے تھا الاشجار مثمرۃ یا مثمرات. اسی طرح کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ یا نکرہ مخصوصہ ہوتے ہیں. المسلم مفلحون آئے گا المسلم مفلحن، ٹھیک ہے، کیونکہ مبتدا کیا ہے وہ واحد ہے، تو خبر مفرد ہو تو واحد تثنیہ اور جمع میں مبتدا کے مطابق آتی ہے. اسی طرح جیران صالحانی آنا چاہیے تھا الجیران صالحون، ٹھیک ہے، مطابقت نہیں پائے گی. انشاءاللہ 10واں سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے.